صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے اس کے نزدیک محبوب نہ ہو جاؤں. دوستو عزیزو، انسان کا کمال یہ ہے کہ اس کے سینے میں ایمان کامل ہو. اللہ کو ایمان کامل مطلوب اور مقصود ہے. اب ایمان کامل کیسی ہوگی، کمال اس میں کیسے پیدا ہوگا، اس کی طرف نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے اس مختصر حدیث میں اشارہ فرمایا کہ کسی بھی مسلمان کا ایمان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک اس کے سینے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ نہ ہو، اولاد سے زیادہ ہو، بیوی سے زیادہ ہو، بچوں سے زیادہ ہو، ماں باپ سے زیادہ ہو، کل کائنات کی تمام رشتوں سے زیادہ ہو، تمام لوگوں سے زیادہ ہو. جب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سینے میں سب سے زیادہ ہوگی تو پھر ایمان بھی کامل ہوگا. جب اوروں کی محبت زیادہ ہوگی لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ناقص ہوگی تو ایمان بھی ناقص ہوگا. دوستو، اللہ کے بعد اس کائنات میں اگر کوئی محبت کا سب سے زیادہ حقدار ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. یہ میں بات عقیدت سے نہیں کہہ رہا، حقیقت بھی یہ ہے. محبت کی 4 اسباب علامہ عینی رحمہ اللہ نے لکھے ہیں. 4 اسباب محبت کے ہیں جس کی وجہ سے دنیا میں کوئی کس سے محبت کرتا ہے. پہلا سبب اتصال ہے، دوسرا سبب کمال ہے، اور تیسرا سبب نوال ہے، چوتھا سبب جمال ہے. پہلا سبب اتصال، قرابت کی وجہ سے لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں. قرآن نے صاف فیصلہ کر دیا ہے کہ اہل ایمان کے نزدیک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ قریب ہے، اپنی جانوں سے بھی زیادہ قریب ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنی جانوں کے اتنے خیرخواہ نہیں ہیں جتنا کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام ہماری جانوں کے خیرخواہ ہے. ہم اپنی جان کو کبھی کبھار ہلاکت میں ڈال دیتے ہیں لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی اس میں لگا دی کہ کس طرح یہ لوگ جہنم کی آگ سے بچے، ہلاکت سے کیسے یہ لوگ بچے. ساری جوانی اس پر لگا دی، بڑھاپا لگایا، ساری عمر لگا دی. ہم اپنے جانوں کے اتنے خیرخواہ نہیں ہے جتنا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے جانوں کے خیرخواہ ہے. تو اس جان پر ہمارا حق بعد میں ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حق پہلے ہے. اور پھر باپ، ماں، اولاد، بیٹے، یہ جتنے بھی رشتے ہیں ان کا پتہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے. باپ کا کتنا مقام ہے، اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہوتے تو باپ کا احترام نہ ہوتا، ماں کی عزت نہ ہوتی، بیٹوں پر شفقت نہ ہوتی. یہ سب رشتوں کی جو ایک قدر ہے ہمارے معاشرے میں، یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے. تو اس لیے اگر قرابت کی وجہ سے کوئی دنیا میں کس سے محبت کرتا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پہلے حقدار ہے. دوسرا سبب، دنیا میں اگر کوئی کس سے محبت کرتا ہے، کمال کی وجہ سے لوگ بہت محبت کرتے ہیں کہ جب آدمی کسی فن میں، کسی شعبے میں کمال کو پہنچتا ہے، وہ جہاں جاتا ہے لوگ اس کی عزت کرتے ہیں، احترام سے دیکھتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھیے کہ آپ کا ہر کام اعلیٰ ترین درجے کا کمال اس میں موجود ہے. آپ کا علم کامل، آپ کا عمل کامل، آپ کا اخلاص کامل، آپ کا حسن کامل، آپ کی سیرت کامل، آپ کی ایک ایک چیز کامل اور اکمل ہے. بلکہ آپ تو کمالات کی سرچشمہ ہے، کمالات سارے آپ کی طرف ہے. اور ساری دنیا کی کمالات ایک طرف کر دو اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کمالات دوسرے طرف کر دو، آپ کے کمالات بڑھ جائیں گے. تو اگر دنیا میں کمال کی وجہ سے کوئی کس سے محبت کرتا ہے
تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے وہ شخص ہے، پہلے وہ نبی ہے جو اس محبت کے حقدار ہے۔ دنیا میں لوگ محبت کرتے ہیں احسان کی وجہ سے بھی، کوئی کسی پر احسان کرتا ہے تو وہ اس کا احسان مند ہوتا ہے، اس کے احسان کو قبول کرتا ہے، اس کو اچھے لفظوں میں یاد کرتا ہے۔ دوستو سچی بات یہ ہے کہ اگر اس کائنات پر اللہ کے بعد کسی نے سب سے زیادہ احسانات کیے ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں۔ ہمیں قرآن نبی علیہ السلام کے طفیل ملا، آپ نہ ہوتے تو ہم آج پتہ نہیں پتھروں کی عبادت کرتے، سورج کی عبادت کرتے، گایوں کی عبادت کرتے، پتہ نہیں کس چیز کی عبادت کرتے۔ ہمیں نہ اللہ کا پتہ ہوتا، نہ دین کا پتہ ہوتا، نہ جنت کا پتہ ہوتا، نہ جہنم کا پتہ ہوتا۔ آج ہم مسجد میں نہ ہوتے، کسی جگہ گائیں کے پیشاب پی رہے ہوتے ہیں، گایوں کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ آج ہم مسجد میں 5 وقت جمع ہوتے ہیں، اس میں بھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا 100% حصہ ہے۔ آپ ہی کی وجہ سے آج ہم مسجد میں موجود ہیں، آپ کی وجہ سے ہمیں سارا دین ملا، شریعت ملی۔ کسی نے کسی پر اتنے احسانات نہیں کیے ہیں جتنے احسانات ہم پر ہمارے نبی نے کیے ہیں۔ تو اگر احسان کی وجہ سے دنیا میں کسی سے کوئی محبت کرتا ہے تو اللہ کے نبی سب سے زیادہ حقدار ہے کہ ہم ان سے محبت کریں، کیونکہ آپ کے احسانات ہم پر سب سے زیادہ ہے، ماں باپ سے زیادہ ہے۔ چوتھا سبب، لوگ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں خوبصورتی کی وجہ سے، جمال کی وجہ سے۔ حقیقت یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ وہ بہت حسین تھے، بہت خوبصورت تھے۔ یوسف علیہ السلام حسین تھے لیکن اللہ کے نبی احسن تھے۔ یوسف علیہ السلام جمیل تھے، اللہ کے نبی اجمل تھے۔ یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر ان عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ دی لیکن ایمان تو قبول نہیں کیا۔ لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب عرب کی عورتوں نے دیکھا، ایمان قبول کیا، اور پھر اپنے بچوں کو نبی پر فدا کر دیا، اپنے شوہروں کو نبی پر قربان کر دیا، باپ نے اپنے بیٹوں کو قربان کر دیا، ماں نے اپنے بچوں کو قربان کر دیا، اور بیویوں نے اپنے شوہروں کو قربان کر دیا ایمان قبول کر کے۔ آپ کا حسن تو کائنات میں کسی کو نہیں ملا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، ایک عام انسان کو اللہ تعالیٰ نے بہترین سانچے میں پیدا کیا ہے۔ تو آپ اندازہ لگاؤ اللہ تعالیٰ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنا حسن، کتنا جمال دیا ہوگا۔ سچی بات یہ ہے کہ اللہ نے آپ جیسا حسین آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت نہ پیدا کیا ہے نہ پیدا کریں گے۔ پیدا کرنے پر قادر ہے، پیدا کر سکتے ہیں، لیکن اللہ نے آج تک پیدا نہیں کیا اور تا قیامت پیدا نہیں ہوگا۔ اگر دنیا میں حسن کی وجہ سے اگر کوئی کس سے محبت کر سکتا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پہلے حقدار ہے۔ تو نبی علیہ السلام سے محبت ہر لحاظ سے بنتا ہے۔ اگر کوئی نبی علیہ السلام سے محبت نہیں کرتا، نہ اس کا ایمان قابل قبول ہے، نہ اس کا نماز قابل قبول ہے، نہ روزہ قابل قبول ہے، نہ حج قابل قبول ہے، کوئی عبادت قابل قبول نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی محبت ہم سب پر فرض ہے، لازم ہے۔ اب محبت کے کچھ آثار ہوتے ہیں، آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے نا اس کی طرح بننے کی کوشش کرتا ہے۔ سچی بات یہ ہے آج ہم صرف زبان سے محبت کے دعوے کرتے ہیں۔ اگر ہمارے سینوں میں محبت ہوتی اور سچی محبت ہوتی تو ہم سر سے لے کر پاؤں تک اپنے اس جسم پر نبی علیہ السلام کی شریعت کو نافذ کر دیتے۔ ہم زبان سے کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں، لیکن عمل سارا نبی علیہ السلام کے خلاف جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کہ ہم حضور علیہ السلام کے نقش قدم پر چلیں، آپ کے عاشق بنیں، آپ کے طور طریقوں کے عامل بنیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔